السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس انسان کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور وہ انسان کس چیز سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے روح ڈالی، اور دادی حوا کو کس طرح پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ دادا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس چیز سے پیدا کیا اور دادی حوا کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا، یعنی سجایا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق کے زوجیت عطا کرنے کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کے بعد
बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा। शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाएं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सितर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में ये वसवसा डालता कि वो शजरा ममनुआ के करीब जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचे शैतान ने एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले न बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ। चुनांचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी भी मकाम पर जाने से और कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शजरा ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त के फल खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस शजरा ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह से उस फल को चखा भी ना था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गई। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे ही इन दोनों ने उस शजरा ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व ताला का यह पैगाम सुना तो खौफ इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया जबकि हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद
اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری دے دو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تبدیلی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی قصیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے سر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔